پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا۔ ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے۔ وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57 تا 60 میں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔
اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، سورہ طٰہٰ آیت 77 میں ہے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اب جو ہی فرعون وہاں پہنچا، پہلے تو ڈرا، سہما کہ یہ کیا ہوا۔ وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں، خوف زدہ تھے۔ ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسیٰ اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا، اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی اہرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اللہ اس پر رحم فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے، گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے
اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، غور فرمائیں کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے۔ پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ طور پر پھر تشریف لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے،
میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھربھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں،
اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے۔ وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بضد ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔ ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا،
تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 150 میں ہے۔ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامری تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا سورہ طٰہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، موسیٰ نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا، آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی، تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہذا سنو اور اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو تاکہ تمہیں دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل بالکل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 92 اور 93 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے ہی کی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھے عہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، پھر سب نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکام کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق سورۃ الاعراف آیات 155 اور 156 میں فرماتے ہیں،
اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ تیری طرف سے محض ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس تو ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے۔ میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا، وہ ان پر گری، آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا، میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے، ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے، ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟
इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने मेरी इताअत की, मेरी तस्दीक की, तो बहुत जल्द फतह पा लोगे। इस सारी मुकद्दस जमीन पर तुम्हारा कब्जा होगा। ईलिया तो तुम्हारी एड़ी की नोक पर होगा। अल्लाह ताला ने इस जगह का कब्जा तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। तुम हाथ तो हिलाओ। आपकी इन बातों का उन पर कोई असर न हुआ। सूरतुल माइदा आयत 21 में है, ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी न करो कि फिर नुकसान में जा पड़ो। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया सूरतुल माइदा आयत 22 में है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ मूसा, वहां तो जोर आवर सरकश लोग हैं, और जब तक वो वहां से निकल न जाएं, हम तो हरगिज वहां नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं, तो हम खुशी से उसमें दाखिल हो जाएंगे। उनका अहमकाना जवाब सुनकर बनी इसराइल के दो बुजुर्ग यूशा बिन नून और कालिब बिन यूफा बोल उठे। सूरतुल माइदा आयत 23 में है, दो आदमियों ने जो अल्लाह से डरने वाले थे, जिन पर अल्लाह ताला का फजल था, कहा, तुम इनके पास दरवाजे में तो पहुंच जाओ। दरवाजे में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ही पर तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। ये उनके लिए किस कदर आसान बात थी, लेकिन बनी इसराइल की 1 लाख तादाद में से किसी एक को भी अमल की तौफीक न हुई। यहां तक कि 70 आदमी जो आपके साथ कोहे तूर पर गए थे, वो भी टस से मस न हुए। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई थी। बड़ी ढिठाई से कहने लगे, कौम ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, जब तक वो वहां हैं, तब तक हम हरगिज वहां न जाएंगे, इसलिए कि तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़ भिड़ लो, हम यहीं बैठे हैं। ये जबरदस्त किस्म के गुस्ताखाना अल्फाज थे। इनके मुकाबले में गज़वा बद्र के मौके पर साहबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने जो जवाब दिया, वो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में दर्ज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम से मशवरा लिया, उन्हें खबर दी कि कुरैश का लश्कर आ पहुंचा, तो मिक़दाद बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तू और तेरा रब दोनों चले जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। बल्कि हम कहते हैं, आप और आपका परवरदिगार दोनों लड़ें, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है, अगर आप हमको बरके गिमात तक ले चलें, तो हम रास्ते वालों से लड़ते भिड़ते आपके साथ वहां तक भी चलेंगे। कितना अजीम फर्क है मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में। ये सूरत हाल देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। मूसा कहने लगे, इलाही, मुझे तो सिवाय अपने और अपने भाई के किसी और पर कोई इख्तियार नहीं, तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई डाल दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फौरन ही बनी इसराइल के लिए एक और आजमाइश और सजा का फैसला फरमाया। इरशाद हुआ कि अब जमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। ये खाना बदोश लोगों की तरह इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन न होना। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन्हें यहाँ से वापस ले चलें और करीब वाली बस्ती में दाखिल कर दें। चुनाचे वो चल पड़े, लेकिन वो बस्ती ना आई। सफर करते रहे, लेकिन फिर भी खुद को वहीं के वहीं पाते। 40 साल इसी तरह गुजर गए और वो उस मैदान से न निकल सके। इस मैदान को मैदान तीह कहा जाता है। इस दौरान अलबत्ता उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर पर लाठी मारने से 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हुए। सूरतुल आराफ आयत 160 में है। और हमने मूसा को हुक्म दिया, जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा कि अपनी लाठी को फुला पत्थर पर मारो, बस फौरन उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। 12 चश्मे इसलिए कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे। याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से उनके बेटों के 12 कबीले वजूद में आए थे। जब ये कहीं पड़ाव डालते तो चश्मे बहते रहते, कूच करते तो पानी बंद हो जाता।
वो उस पत्थर को उठाकर चल पड़ते, फिर पड़ाव की जगह पर पत्थर रख देते तो पानी जारी हो जाता। 40 साल इसी तरह गुजरे। चूंकि वो एक सहरा में थे, वहां साया नहीं था, सूरज की गर्मी की शिद्दत थी। आखिर उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से दुआ करें कि हम धूप से बच जाएं। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उनके लिए साए का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर बादलों का साया कर दिया। इसी तरह जब उन्हें भूख सताती तो उनके पास बेशुमार परिंदे आ जाते। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 160 में फरमाते हैं, और हमने उन पर मन और सलवा नाजिल किया। इन 40 सालों में कुछ अहम वाकयात भी पेश आए। उनमें सबसे मशहूर किस्सा गाय वाला है। एक दिन वो लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपनी कौम के बड़े अफराद में से एक शख्स को देखा कि उसे कत्ल किया जा चुका था। कातिल का खोज लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी न हो सकी। आखिर वो सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने अल्लाह से दुआ की, तब इस सिलसिले में वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 67 में फरमाते हैं, और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया है। वो कहने लगे, भला ये कोई अक्ल की बात है? मसला कत्ल का है और आप गाय ज़बह करने का हुक्म दे रहे हैं। आप तो हमसे मजाक कर रहे हैं। आपने फरमाया, मजाक करना तो जाहिलों का काम है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सूरतुल बकरा आयत 68 में है। उन्होंने कहा, ए मूसा, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया, सुनो, वो गाय न तो बिल्कुल बूढ़ी हो न बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लाओ। इस पर वो बोले। वो फिर कहने लगे कि दुआ करें कि अल्लाह बयान करे कि उसका रंग क्या है। फरमाया, वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला रंग। इस पर उन्होंने एक और सवाल कर दिया। सूरतुल बकरा आयत 70 और 71 में है। वो कहने लगे कि अपने रब से दुआ करें कि वो हमें उस गाय की मजीद माहियत बताए। इस किस्म की गायें तो बहुत हैं, पता नहीं चलता। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। मूसा ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, हल में जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली न हो, तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाजे कर दिया। गो वो हुक्म कबूल करने के करीब नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको मान लिया और वो गाय ज़बह कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसमें से एक गोश्त का टुकड़ा लो और मकतूल के जिस्म के साथ लगाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 72 और 73 में फरमाते हैं, जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर इसमें इख्तिलाफ करने लगे, और जो कुछ तुम छुपाते थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। हमने कहा कि इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जिंदा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियां दिखाता है। मकतूल को गोश्त का टुकड़ा लगा तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसने बताया, मेरा कातिल फलां शख्स है। ये बताते ही वो फिर मर गया। इस मुजज़े को देखकर भी उनके दिल नर्म न हुए। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 74 में फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह को अपने आमाल से गाफिल न जानो। मतलब ये कि पत्थर नर्म हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। इन्हीं 40 सालों के दौरान एक और अहम वाकया पेश आया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फसाहत और बलागत से भरपूर खुतबा दिया। एक शख्स ने पूछा, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? आपने जवाब दिया, मैं हूं। अल्लाह ताला को ये अंदाज पसंद न आया, अगरचे बात दुरुस्त थी।
آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا، آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف آیت 62 تا 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اس سے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورۃ الکہف آیات 66 تا 70 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیات 71 تا 73 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی۔ وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران
خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے، اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، واقعی میں نے اجلت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ سورۃ الکہف آیت 74 تا 76 میں ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیت 77 تا 78 میں ہے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورۃ الکہف آیت 79 میں ہے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا۔ سورۃ الکہف آیت 80 اور 81 میں ہے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے زیادہ پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے۔ ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت 82 میں ہے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے، اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک مسلسل محصور رہے۔ اسی اثناء میں ہارون علیہ السلام وفات پا گئے۔ انہیں اس میدان میں دفن کیا گیا اور ان کی وفات کے صرف 2 سال بعد موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ ان کی وفات بھی اسی میدان میں ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تمانچہ مارا۔ وہ پروردگار کے پاس واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
तू फिर उनके पास जा और उससे कह कि एक बैल की पुष्ट पर अपना हाथ रखें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे उतने बरस ही उन्हें जिंदगी मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, फिर उसके बाद क्या होगा? फरमाया, फिर भी मरना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें मुकद्दस जमीन यानी बैतुल मक़दिस से एक पत्थर फेंकने की मिकदार के बराबर करीब कर दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता। वो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के नीचे है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया है। मालूम हुआ कि अंबिया किराम को मौत के वक्त इख्तियार दिया जाता है कि दुनिया में और रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आखिर मौत है। सूरत उज़्ज़ुमर आयत 30 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यकीनन खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मक़दिस की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर है और सिर्फ इतनी दूर है कि जितनी दूर पत्थर फेंका जा सके। आपकी कब्र सुर्ख टीले के नशेब में है। अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद अक्सा के करीब दफन होना नसीब फरमाया। और इस तरह अल्लाह के दो अजीम और करीम नबियों का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा।